وہ اکثر دربار میں ننگا آ جایا کرتا۔ درباری اس کی فرما برداری اور اطاعت میں اپنے کپڑے اتار دیا کرتے۔ وہ وقت کے قاضی کو شراب سے وضو کرواتا۔ روم کے ایک بادشاہ نے اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کر لی۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ہارون اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں کامیابی ود ہارون اکرم سیزن 4۔ شہزادے کا اصل نام روشن اختر تھا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلے کا نام دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیاش اور غیر متوازن دماغ کا شخص تھا۔ وہ سارا دن نشے میں دھت رہتا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جایا کرتا اور درباری اس کی فرما برداری اور اطاعت میں کپڑے اتار دیا کرتے۔ بعض اوقات وہ اقتدار میں اتنا مدہوش ہو جاتا کہ سر عام پیشاب کر دیا کرتا، اور اس وقت کے عالم، فاضل اور درباری اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ وہ بیٹھے بیٹھے درباریوں کو حکم دے دیتا کہ آج سے تم لڑکیوں کے لباس میں آؤ گے، اور وقت کے قاضی کو حکم دیتا کہ تم گھنگرو پہن کے آؤ گے۔ وہ طوائفوں کے ساتھ آتا، ان کے ٹانگوں پہ، بازوؤں پہ، پیٹ پہ لیٹ کر کاروبار کیا کرتا۔ وہ وقت کے قاضی کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا۔ اس نے ایک لا پاس کیا تھا جس سے ہندوستان میں جو بھی جوان لڑکی ہوگی وہ بادشاہ کی امانت ہوگی۔ اگر کسی نے بادشاہ تک جوان لڑکی نہ پہنچائی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہ وزارتیں منٹ میں تبدیل کیا کرتا تھا۔ وہ چلتے چلتے وزیر اعظم تبدیل کر دیا کرتا تھا۔ بالآخر محمد شاہ رنگیلا شراب کی کثرت سے فوت ہو گیا۔ انسانی تاریخ سینکڑوں ہزاروں محمد شاہ رنگیلے سے بھری ہوئی ہے۔ دنیا میں ہوتا ایسا ہے کہ ایک نسل کام کرتی ہے، ایک نسل سمجھدار ہوتی ہے، ایک نسل محنتی ہوتی ہے، جبکہ دوسری نسل میں کوئی نہ کوئی محمد شاہ رنگیلا جیسا عیاش، غیر متوازن انسان ثابت ہوتا ہے جو اپنے انا اور غرور کے چکروں میں تمام کے تمام معاملات کو خراب کر دیتا ہے۔ آپ مصر کی مثال لیجئے۔ مصر میں ایک نسل نے اہرام مصر جیسے تعمیرات کیے، جبکہ دوسری نسل نے خدائی دعوے کر دیے۔ آپ نمرود کو دیکھیں۔ نمرود نے آگ بھیکائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیل دیا۔ ایک بادشاہ نے اللہ کے نبی کو آری سے چیرنے کا حکم دے دیا۔ روم کے ایک بادشاہ نے سارے روم کو آگ لگا دی اور خود چھت پہ چڑھ کے بانسری بجانا شروع کر دی۔ روم کے ایک بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کر لی۔ یونان کے ایک بادشاہ نے اپنی ملکہ کے ساتھ برہنہ باہر نکلا اور اپنی عوام سے کہا کہ اس کے کپڑوں کی تعریف کی جائے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ جو ہم جس پرست تھا، وہ ایک ہندو لڑکے پہ عاشق تھا۔ ایک دن وہ دلہن بنتا اور لڑکا دلہا بنتا۔ اس کا باقاعدہ نکاح ہوتا، رخصتی ہوتی، ولیمہ ہوتا۔ یہ تمام کے تمام رسومات کے بعد اگلے دن بادشاہ دلہا بنتا اور وہ لڑکا دلہن بنتا، اور تمام کے تمام معاملات، نکاح، ولیمہ، رسومات ادا کیے جاتے۔ فرانس کے ایک بادشاہ نے غسل کرنے کے خلاف قانون جاری کر دیا۔ امیر تیمور بہت بڑا ہیرو مانا جاتا ہے، لیکن وہ قتل اور علم کی خبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ وہ جس ملک میں گیا اس ملک میں
کھوپڑیوں کے منار بنا دیے۔ چین کے ایک بادشاہ نے مردوں کو برقع پہنا دیا۔ اٹلی کے بادشاہ نے عورتوں کی ہنسی پہ پابندی لگا دی۔ وہ کہتا تھا کہ عورتوں کے دانتوں پہ راکھ مر دی جائے۔ تبھی لیونارڈو دا وینچی نے جو مونا لیزا کی تصویر بنائی ہے اس میں اس کے دانت نہیں دکھائے گئے۔ اقتدار کی آخری سیڑھی پر جب کوئی بادشاہ، کوئی باس، کوئی چیئرمین، کوئی ڈائریکٹر، کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، کوئی انسان بھی پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنا دماغی توازن کھو دیتا ہے اور انا اور غرور کے چکروں میں پڑ کے وہ معاشرے کے نظام کو تار تار کر دیتا ہے۔ اس نظام کو روکنے کے لیے کیا یہ گیا کہ بادشاہ کے تمام اختیارات کو مختلف اداروں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں محمد شاہ رنگیلا جیسے سلسلے آنا رک گئے اور انسانی حقوق، انسانی عزت نفس دوبارہ سے زندگی میں شامل ہوئی اور ملک میں ترقی، امن و ایمان اور سکون آیا۔ اس موقع پہ مجھے بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے۔ جب سکندر اعظم پوری دنیا فتح کر کے واپس آیا تو اس وقت کے مشہور و معروف فلاسفر نے کیا خوبصورت بات کہی۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ اگر انسان قناعت پسند ہو تو وہ ایک ٹب میں بھی خوش رہ سکتا ہے۔ اگر انسان قناعت پسند ہو تو وہ ایک ٹب میں بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اگر انسان لالچی ہے تو پوری کائنات اس کے لیے چھوٹی پڑ جائے گی۔ جی ہاں، پوری کائنات چھوٹی پڑ جائے گی۔ اب چلتے ہیں آج کے سوال کی طرف کہ دنیا میں خوشی اور سکون ڈھونڈنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اگر آپ کو اس سوال کا جواب معلوم ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ جواب دیجیے۔